پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق کام کیا، لیکن کچھ جماعتیں آئیں جس میں وفاق کی بھی ایک جماعت ہے جو آ کر موازنہ کراچی اور لاہور اور یہ اس طرح کی میں کہتی ہوں چٹکلوں سے الیکشن نہیں جیتا جاتا کہ جیسے ہم نے بھی کچھ کسی کو حکومت بنانے میں مدد کی تو ہم دیکھیں گے، اور جب ان کے نمبرز تھے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہا جس کا نمبر ہے وہ حکومت بنا سکتا ہے، تو اب عوام کا فیصلہ ہے، اس کا احترام کریں۔ بلاول صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تیروں کی بارش کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر جو ہماری اس وقت سپیس اس وقت رات کی وہ جو سیٹس کے آئی کیلکولیشن، تو ہم اس پوزیشن میں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت ضرور بنائیں، کیونکہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جو سیٹس ہمارے پاس ہیں، اور اب ظاہری بات ہے پولیٹیکل پورے اس ماحول کے اندر ہم بھی بات کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے بھی کچھ کسی کو حکومت بنانے میں مدد کی تو ہم دیکھیں گے، اور جب ان کے نمبرز تھے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہا جس کا نمبر ہے وہ حکومت بنا سکتا ہے، تو ہم نے بھی یہی سپورٹ دیا نا، تو اگر ہمارے پاس نمبر ہے تو بڑے دل کا مظاہرہ ہے لوگ۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی اس طرح کے اٹیکس کا سامنا کرتی ہے، پوری الیکشن مہم کے اندر بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے اینکر حضرات جن کی میں بڑی عزت اور احترام بھی کرتی ہوں، لیکن ایسے انہوں نے جو کیا کہتے ہیں اسے اپنے جو فیصلے سنا دیے جو حقیقت سے ہٹ کے تھے۔ میں خود گلگت میں پورا ہفتہ میں تھی، اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، فرسٹ لیڈی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہاں تھیں، اور گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے 2009 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسے وہ شناخت دی جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اسی پولیٹیکل شناخت کے بعد ان کے پاس گورنر ہے، سی ایم ہے، مختلف پورٹ فولیوز آج موجود ہیں، اور یہ ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کو مزید ایک صوبے کی شکل دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا مطالبہ بھی ہے۔ دیکھیے گراؤنڈ پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ کی حقائق، زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ یوٹیوب پہ سیاست کرتے ہیں، فیس بک سے سیاست کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپ سے سیاست کرتے ہیں، اور جو اس طرح کی سیاست گلگت جی بی میں کر رہے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ہم وہاں تھے، ہمیں پتہ ہے وہاں پر سکولز کی ضرورت ہے، ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم کا رجحان ہے، لیکن انہیں فیسلٹیز چاہیے، انہیں اچھے ہسپتال چاہیے، انہیں آئی ٹی کی طرف سے ان کو انٹرنیٹ سروس چاہیے۔ وہاں انٹرنیٹ سروس نہیں، کیوں؟ کیا وہ پاکستان سے کوئی بالکل ہی کٹا ہوا علاقہ ہے، یا بالکل ہی کوئی ایسے پڑا ہوا علاقہ ہے جس کو انٹرنیٹ نہیں دیں گے؟ انٹرنیٹ کی بہت دشواری ہمیں پیش آئی تو وہاں رہنے والوں کو کتنی آئی ہوگی؟ یہی بلاول صاحب نے کہا وہاں پر کھڑے ہو کر، ان کی نیڈز کی بنیاد پر، انہی کی ڈیمانڈز کی بنیاد پر، کہ وہاں جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بڑا رچ علاقہ ہے ریسورسز کے اعتبار سے، ایک امیر علاقہ ہے، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ اسے بے روزگاری کا وہ شکار ہے، اور روزگار کے مواقع نہیں ہیں، اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ اس سرزمین کا جو مالک ہے وہ وہاں کا عوام ہے، اور اسی لیے انہیں حق حاکمیت ملنا چاہیے، حق ملکیت ملنا چاہیے، اور حق روزگار ملنا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق کام کیا، لیکن کچھ جماعتیں آئیں جس میں وفاق کی بھی ایک جماعت ہے جو آ کر موازنہ کراچی اور لاہور اور یہ اس طرح کی میں کہتی ہوں چٹکلوں سے الیکشن نہیں جیتا جاتا، الیکشن اپنا پروگرام دے کر آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو جو کیا ہے اس خطے کے لیے وہ آپ سب کے سامنے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے 70 کی دہائی سے شروع کریں تو یہ رشتہ بہت پرانا ہے، جب انہوں نے جاگیرداری سسٹم، زرعی ریفارمز لا کر ختم کیا، لوگوں کو آواز دی، مضبوط کیا، اور ایف سی آر کا خاتمہ کیا، کالے قانون کا، پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایل ایف او کے ذریعے وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا، اور پھر 2009 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا قدم جو ہے اٹھایا، اور اس پہ پھر گلگت بلتستان کو وہ شناخت ملی جس کے وہ اتنے عرصے سے جس کی وہ امید لگا کے بیٹھے تھے۔ تو وہ جو ایک رشتہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ہے جی بی کی عوام کے ساتھ، اور وہ چند ایک بیانات سے، نیگیٹو پروپیگنڈا سے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے، جی بی کی عوام نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے وہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ ووٹ تیر کا ہے۔ اب
सारी बातें पॉलिटिकल पूरे इस माहौल के अंदर हम भी बात करेंगे, हम भी देखेंगे कि जैसे हमने भी कुछ किसी को हुकूमत बनाने में मदद की तो हम देखेंगे, और जब उनके नंबर्स थे तो हमने कोई बात नहीं की, हमने कहा जिसका नंबर है वो हुकूमत बना सकता है, तो हमने भी यही सपोर्ट दिया ना। तो अगर हमारे पास नंबर है तो बड़े दिल का मुजाहरा है लोग, आप ऐसी बातें ना करें। हमने देखा कि अस्तोर 2 में एक पोलिंग स्टेशन सड़क के ऊपर था, वो यकायक इंतज़ामिया ने पहाड़ पर खड़ा कर दिया, तो फिर ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो सरहद ज़्यादती है वोटर्स के साथ। बिलावल साहब ने अपने वीडियो बयान में भी और हर तकरीर में कहा कि वोट के लिए निकलो और फॉर्म 45 की हिफाजत करो, तो गलत नहीं कहा, क्योंकि फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 बनता है। तो जब फॉर्म 45 इंटैक्ट होगा तो कोई आपका फॉर्म 47 ख़राब नहीं कर सकता, और ये उन्होंने कहा। और यही बात हमने कल रात को भी देखी कि फॉर्म 45 की अदम दस्तयाबी थी, और इसी पर नैयर बुखारी साहब ने भी बात की, मेरा भी बयान आया, और अभी भी कुछ ऐसे नताइज थे जो आप लोग तो नज़र रखे हुए हैं कि रुके हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, और समझ आ जाए कि जी आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, आवाम के फ़ैसले को अब आप मज़ीद रोक नहीं सकते। यही जमहूरियत का हुस्न है। और ये जो मिथ है ना, ये जो एक चली थी कि जी वफाक में जो हुकूमत होगी वही बनाएगी, अब तो अब आवाम का फ़ैसला है, उसका एहतराम करें।